إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. محترم حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سب کو اس روئے زمین کے اندر پیدا فرمایا. بعد وہ درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی سرتاج رسول سید الکونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین کرام، حمد و صلات کے بعد ہماری جو گفتگو کا عنوان ہے وہ ہے توحید سب سے ضروری کیوں. ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، اور جس بنیاد پر ہم اس دین میں داخل ہوتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، اس دین میں داخل ہونے کے لیے سب سے بنیادی اور سب سے بڑی چیز اگر کوئی ہے تو وہ یہی توحید ہے، یہی لا الہ الا اللہ ہے. اسی کے ذریعہ بندہ اس دین میں داخل ہوتا ہے. اس کے بعد کی ساری ذمہ داریاں ہیں، لیکن ایک مسلمان کہلانے کے لیے، ایک مومن کہلانے کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ توحید ہے، وہ توحید ہے. اس کے بعد دیگر ذمہ داریاں آتی ہیں، نماز ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہیں، صدقہ و خیرات ہیں، اور دیگر عبادتیں اور اعمال خیر ہیں، لیکن جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ توحید ہے. وہ توحید ہے. کیوں ضروری ہے؟ اس چیز کو سمجھنے سے پہلے ہم اور آپ یہ سمجھیں کہ توحید کیا ہے. توحید کیا ہے؟ توحید عربی زبان کا لفظ ہے، وحد یوحد توحیدا. یہ عربی میں مصدر ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے ایک جاننا، ایک ماننا، ایک سمجھنا. یعنی اللہ رب العالمین کو ایک ماننا، اللہ کو ایک جاننا. کس اعتبار سے؟ اللہ کی عبادت میں اللہ کو ایک جاننا، اللہ کی خلاقیت میں کہ پیدا کرنے میں اللہ تنہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کائنات کو چلانے میں اللہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، رزق دینے میں اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کائنات میں انسانوں میں خوشی اور غم لانے میں اللہ رب العالمین یکتا اور اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. عبادت کی بات کریں تو اللہ رب العالمین تمام قسم کی عبادتوں میں یکتا اور تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. نہ دعا میں کسی اور کو شریک ٹھہرایا جا
سکتا ہے، نہ ہی سجدے میں کسی اور کو شریک ٹھہرایا جا سکتا ہے، نہ ہی مدد طلب کرنے میں کسی اور کو اس کا ساجی بنایا جا سکتا ہے۔ وہ عبادت کے معاملے میں تمام قسم کی عبادتوں میں وہ تنہا اور اکیلا ہے، اور اسی طریقے سے اس کے جتنے بھی اسماء اور صفات ہیں ان اسماء و صفات میں بھی وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی مثیل اور مشابہ نہیں ہے۔ وہ سنتا ہے لیکن کیا اس کا سننا ہمارے سننے کی طرح ہے؟ کلا و حاشا، ہرگز نہیں۔ وہ دیکھتا ہے، کیا اس کا دیکھنا ہمارے اور آپ کی طرح دیکھنا ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ رب العالمین کی طرح کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ سنتا بھی ہے اور اللہ رب العالمین دیکھتا بھی ہے، لیکن ہماری طرح نہیں ہے۔ کسی انسان سے، کسی مخلوق سے خالق کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وہ اکیلا ہے تمام صفات میں، اپنے تمام خوبیوں میں، اور ساری اللہ رب العالمین اپنے کمالات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو توحید کا صاف لفظوں میں اگر مفہوم کہیں تو وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو یہ مانا جائے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے میں، رزق دینے میں، کائنات کے نظام کو چلانے میں اور عبادت کے مستحق ہونے میں اور تمام اسماء و صفات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں میں اکیلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب اللہ رب العالمین سے مانگے تو یقین رکھے کہ رزق دینے والا، مال و دولت سے نوازنے والا، ہماری مشکلیں بنانے والا، ہماری بگڑیاں بنانے والا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اگر ہمارے حالات کوئی بہتر کر سکتا ہے تو وہ اللہ ہے۔ ہمارے بہتر حالات میں اگر کوئی مشکلیں لا سکتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اس پر اگر دلائل کی بات کریں، قرآن، ہر کتاب جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں کسی نہ کسی ٹاپک پر ہوتا ہے۔ وہ کتاب ہوتی ہے کسی نہ کسی عنوان پر، اس پر گفتگو کی جاتی ہے۔ اگر قرآن کے سلسلے میں صاف لفظوں میں کہیں کہ اس کا مرکزی عنوان کیا دیا جا سکتا ہے، قرآن کو اگر کہیں تو کس باب کی اور کس عنوان کی کتاب ہم کہہ سکتے ہیں، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن توحید کی کتاب ہے۔ ایک ایک آیتوں میں، ایک ایک سورت میں توحید کا پیغام ہے، اللہ کی بڑائی کا، اللہ کی یکتائی کا اور اللہ رب العالمین کی کمال قدرت کا اس میں اعلان اور اظہار ہے قرآن حکیم کے اندر۔ تو بے شمار آیتیں ہیں قرآن کریم میں جو توحید پر دلالت کرتی ہے، توحید کو بیان کرتی ہے، اللہ کے ایک ہونے کو بتلاتی ہے اور ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتی ہے کہ جب اتنے بڑے کائنات کو اور اس میں رنگ برنگی چیزوں کو اور اس میں بسنے والے تمام قسم کے مخلوقات کو تم دیکھ رہے ہو اور اس کو چلانے والا ضرور کوئی ہے اور وہ اللہ ہے، تو پھر کیوں نہیں تم اسی کی عبادت کرتے ہو؟ کیوں نہیں تم اسی اللہ سے مانگتے ہو؟ کیوں نہیں تم اسی اللہ کے سامنے صرف سجدہ ریز ہوتے ہو؟ کیوں دوسروں سے سوال کرتے ہو؟ کیوں دوسروں سے دعائیں مانگتے ہو؟ کیوں دوسروں سے فریاد کرتے ہو اور دوسروں کے سامنے اپنی پیشانی جھکا کر اپنی پیشانی کو داغدار کرتے ہو؟ اللہ ہی ہے جو کائنات کو چلاتا ہے، کائنات کے نظام کو اللہ رب العالمین ہی چلاتا ہے اور وہی کچھ دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا ہے، اور کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کو ہم اور آپ پہچانیں۔ توحید کا پیغام اور توحید کی تعلیم ہمیں اسی لیے دی گئی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مقام اور مرتبے کو جانیں۔ کسی بھی چیز کو جب تک ہم صحیح طریقے سے اس کی قدر و قیمت کو نہیں پہچانیں گے تب تک ہم اس کی قدر بھی نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین کے مقام اور مرتبے کو اگر ہم نہیں جانتے، اللہ کی شان کو ہم نہیں پہچانتے تو اس کی کما حقہ عبادت ہم کیسے کریں گے؟ یہی وجہ ہے کہ سینکڑوں اور ہزاروں بلکہ کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت سے دور ہیں، یا اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، غیروں کے سامنے بھی سجدہ کرتے ہیں، اللہ سے بھی مانگتے ہیں، مردوں سے بھی پکارتے ہیں اور ان سے بھی فریادیں طلب کرتے ہیں۔ یہ کس چیز کی کمی ہے؟ اس چیز کی کہ انہوں نے اللہ کے مقام کو صحیح سے پہچانا نہیں ہے، اس ہستی کو صحیح سے جانا نہیں ہے۔ ورنہ جو شخص، جو انسان، جو بندہ مومن اللہ رب العالمین کے مقام کو جان لے پھر دنیا میں سب کچھ سودا کر سکتا ہے، اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا، اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سودا نہیں کر سکتا، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا۔ اور اس کی مثالیں صحابہ کرام کی سیرت میں روشن مثالیں ہیں۔ ایک دو واقعات ابھی ہم آگے چل کر کے ذکر کریں گے، لیکن پوری سیرت اور صحابہ کی پوری زندگی بھری پڑی ہے کہ ایمان کی دولت، یہ توحید کی امانت ایسی امانت تھی کہ اس کو پانے کے بعد پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، دولت اللہ کے راہ میں لگا دیے، گھر بار سب کو چھوڑ دیے، بیوی بچوں کو قربان کر دیے، مار کھائے، تکلیفوں کو برداشت کیا، ہر طریقے کی اذیتیں ان کو دی گئی، سب کو سہا، صرف اسی توحید کو بچانے کے لیے، اسی لا الہ الا اللہ کو کائنات میں بلند کرنے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ توحید
بہت بڑی امانت ہے، اس کو سمجھیں، اس کو جانیں، اور اس پر سب سے زیادہ زور دینے کی ضرورت کیوں ہے چند نکات کی شکل میں گفتگو کریں گے۔ اس لیے سب سے زیادہ ضروری ہے توحید، کہ یہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے، سب سے بڑا حق ہے۔ بے شمار حقوق ہیں اللہ رب العالمین کے، لیکن اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کو ایک جانا جائے، اسی ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اور اسی اللہ کے آگے سر کو جھکایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ آپ کی اونٹنی پر پیچھے سوار ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی، تواضع اور انکساری دیکھیے کہ لوگوں کو بھی، عام لوگوں کو بھی، اپنے اصحاب کو بھی بٹھا لے رہے ہیں اپنی اونٹنی پر، اور پھر سوال پوچھتے ہیں، یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، معاذ کیا جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ صحابہ کرام اگر سوال کے جواب جانتے بھی ہوں تو اس وجہ سے کہہ دیتے تھے کہ ہم نہیں جانتے ہیں، تاکہ اللہ کے رسول مزید کوئی بات ہو سکتا ہے بتا دے، کوئی نئی چیز کی جانکاری دے دے جو ہم نہیں جانتے ہوں۔ تو صحابہ کرام کا جواب، اور معاذ بن جبل فرماتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ کیا حقوق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ کا حق بندوں پر جب جان چکے ہیں تو پھر بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے، اللہ نے اپنے ذمے لے لیے ہیں، ورنہ اللہ پر کیا حق ہو سکتا ہے؟ وہ تو بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اللہ پر میرا حق کوئی حق ہے، لیکن پھر بھی یہ اللہ کا احسان ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ اللہ اس شخص کو عذاب نہ دے جو شرک نہ کرتا ہو، تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حق بتایا ہے، اور اللہ کا حق یہ ہے کہ ہم اور آپ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، شرک سے اور شرک کی غلاظتوں سے اپنی زندگی کو پاک و صاف رکھیں، یہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے، اور اس حق کی ادائیگی ہماری اور آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ بلکہ دوسرا حق اس کا یہ ہے، اور توحید ضروری اس لیے ہے کہ ہماری اور آپ کی اس کائنات میں پیدائش کا مقصد ہی توحید ہے۔ ہم کوئی بھی چیز بناتے ہیں، چھوٹی ہو بڑی ہو، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، کوئی بھی اس میں نئی چیز کا ایجاد اگر وہ کرتے ہیں، نئی تحقیق پیش کرتے ہیں، یا کوئی سامان بناتے ہیں، کوئی بھی چیز لے لیجیے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے کہ اس کا بڑا مقصد یہ ہے، اس کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے یہ مقاصد ہیں۔ انسان اس دنیا میں جس کے لیے ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، یہ دنیا کس کے لیے ہے؟ اس کی نعمتیں کس کے لیے؟ ہمارے اور آپ کے لیے ہیں، یہاں میں بسنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، آل و اولاد ہے، دنیا بھر کی دولتیں ہیں، اور دنیا بھر کی رنگینیاں ہیں، اور خوشنما مناظر ہیں، یہ ساری چیزیں اس دنیا میں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان ساری چیزوں کو ہمارے تابع بنایا ہے، ہمیں عطا کیا ہے، اور ہمیں اللہ رب العالمین نے کس مقصد سے پیدا کیا ہے؟ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن حبر الامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں الا لیعبدون کا مطلب ہے الا لیوحدون، تاکہ بندے صرف میری وحدانیت کا اقرار کریں، میری توحید کو تسلیم کریں، اور میرے موحد بندے بن کر کے اس دنیا میں زندگی گزاریں۔ تو توحید کے لیے ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے۔ تو یہ ہم سب کی تخلیق کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ اگر ہم اور آپ سب کچھ کرتے ہیں، دولت کماتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سجدوں سے پیشانی کو کالے کیے ہوئے ہیں، گھٹے پڑ چکے ہیں پیشانیوں پر، اور دنیا بھر کی نیکیوں کو انجام دیتے ہیں، لیکن توحید اگر نہیں ہے، اگر توحید نہیں ہے، تو پھر آپ یقین مانیے کہ سب کچھ پانے کے بعد بھی وہ سودا آپ کا نقصان کا سودا ہے، وہ سودا آپ کے گھاٹے کا سودا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے مقصد کو بھلا دیا ہے، جس لیے آپ پیدا کیے گئے ہیں، اس چیز سے آپ غافل ہیں، اور وہ مقصد ہے اللہ کی توحید کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا، اس کی توحید کی تعلیمات کو دنیا والوں میں عام کرنا، اور اس چیز کو بھول کر کے آپ سب کچھ کر لیں، لیکن پھر بھی آپ کا وہ سودا گھاٹے کا سودا ہے۔ لہذا اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، مقصد زندگی کو جانیں، کیوں ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں، کیوں اللہ رب العالمین نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اس چیز کو پہچانیں اور اس توحید کی قدر
قدر کریں جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کی ہے، یا اگر توحید والے نہیں ہیں تو عہد کریں، وعدہ کریں رب العالمین سے کہ دوسری غلطیاں تو ہو سکتی ہیں لیکن بار الہ تیری جناب میں کبھی کسی کو شریک نہیں کر سکتا، تیری وحدانیت میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا، تیری عبادت میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا، تجھ سے دعا کرنے میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا، اور تیرے علاوہ کسی اور جگہ پیشانی میری جھک نہیں سکتا۔ یہ وعدہ کریں اللہ رب العالمین سے اور اسی انداز میں زندگی گزاریں۔ تو میرے بھائیوں، یہ دوسری چیز تھی جو ہم نے ذکر کی کہ توحید سب سے ضروری اس لیے ہے کہ اس دنیا میں آنے کا ہمارا اگر کوئی سب سے اصل مقصد ہے تو وہ صرف اور صرف توحید ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے۔ یہ کھانا پینا کمانا دنیا کی ترقیاں حاصل کرنا یہ تو آپ کی پیٹ کی ضرورت ہے، آپ کے زندہ رہنے کی ضرورت ہے، یہ مقصد زندگی نہیں ہے۔ آج لوگوں میں یہ مغالطہ ہے کہ وہ کھانے پینے دنیا کمانے اور دنیاوی ترقیات کو حاصل کرنے کو اصل مقصد سمجھ بیٹھے ہیں، یہ دھوکہ ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ جس رب نے پیدا کیا ہے اس کو پہچانا جائے، اس رب کی عبادت کی جائے اور اسی رب کے ہو کر کے اس دنیا میں زندگی گزارا جائے، یہ سب سے بڑا مقصد ہے۔ اس مقصد سے جب بھی آپ سمجھوتا کریں گے، اس مقصد کو جب بھی آپ فراموش کریں گے، وقتی ترقی آپ حاصل کر سکتے ہیں لیکن یقین مانیے یہ آپ کے لیے گھاٹے کا سودا ہے، یا آپ کے لیے رسوائی اور ذلت کا سودا ہے کہ سب کچھ پانے کے باوجود بھی آپ کا سب کچھ لٹ چکا ہے، کہ اصل دولت اصل نعمت آپ کی زندگی میں نہیں ہے، اور وہ نعمت ہے توحید کی دولت۔ لہذا جس کے پاس توحید ہے، جس کو اللہ نے موحد بنایا ہے، وہ خوش بخت انسان ہے، اور وہ اپنی خوشی پر ناز کرے کہ اللہ رب العالمین نے کروڑوں اربوں لوگوں میں، کروڑوں اربوں مشرکوں میں ہمیں توحید کی امانت عطا کی ہے، ہمیں موحد بنایا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنا کر کے اس دنیا میں جینے کا حق دیا ہے۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور جتنی شکر ادا کی جائے اللہ رب العالمین کا کم ہے اس نعمت پر کہ اللہ نے ہمیں توحید کی دولت دی، توحید کی دولت دی ہے۔ تیسری چیز، اور توحید ضروری اس لیے ہے کہ تمام پیغمبروں کی دعوت توحید تھی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، کائنات کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کے فلاح کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیج رہے ہیں۔ سب کی آغاز اور ابتدائی دعوت اگر کوئی ہے تو وہ توحید ہے۔ نوح علیہ السلام کے سلسلے میں آپ سنے ہوں گے، قرآن نے ذکر کیا ہے 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ آپ اگر قرآن پڑھیں گے تو جا بجا آپ دیکھیں گے کہ اس پوری دعوت میں توحید کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ 950 سال تک، ایک دن، ایک ہفتہ، ایک سال، 100 سال نہیں، 950 سال تک صرف توحید کی دعوت دی قوم نے۔ ان کے علاوہ اور اس سبق کے آگے کوئی سبق قبول کیا نہیں، اس لیے پیغمبروں نے اس کے بعد کوئی سبق دیا بھی نہیں۔ توحید کی دعوت ہی اول دعوت ہے، اور یہی دعوت انسان کی آخری دعوت ہے، اس لیے کہ انسان توحید کی بنیاد پر اس دین میں داخل ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاتے وقت جسے کلمہ نصیب ہو جائے، جس کی زبان سے توحید کا اقرار ہو جائے، وہ جنتی ہے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کے زبان سے اور اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اگر آخری بات لا الہ الا اللہ ہے تو وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ تو دنیا میں اس دین میں بھی سرخروئی کا ذریعہ توحید ہے، اور اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت جسے توحید کی امانت مل گئی، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوا، تو اس کے لیے اخروی زندگی بھی سرخرو ہو گئی، سرخرو ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں، تمام پیغمبروں کی دعوت توحید رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ذکر کیا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت پر رسولوں کو بھیجا، ہر امت میں پیغمبروں کا سلسلہ قائم کیا، کس لیے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور شرک کی گندگی سے اور شرک سے اپنی زندگی کو پاک و صاف رکھو۔ یہ تمام پیغمبروں کی دعوت رہی ہے۔ آپ نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہم نے سرسری طور پر کیا کہ ان کی 950 سال تک کی دعوت میں صرف توحید ہی توحید ہے، اللہ کی عبادت کی طرف بلانا، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینا اور قوم کا انکار کرنا، اور اسی میں اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین طوفانوں کے ساتھ اور زلزلوں کے ساتھ ان کی قوم کو غرق کر دیتا ہے۔ تو یہ نوح علیہ السلام کی قوم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیے، جس کو امام الحنفاء کہا جاتا ہے، امام الموحدین کہا جاتا ہے، ان کی پوری سیرت توحید پر مشتمل ہے۔ آغاز سے لے کر کے انجام تک اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے عبادتوں کی قبولیت کی دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے موحد بن کر زندہ رہنے کی دعائیں کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، قرآن میں سب کا تذکرہ کیا ہے، اور پہلی دعوت کے سلسلے میں سب کے بارے میں یہی کہا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، کسی اور کے سامنے سر کو مت جھکاؤ۔ سارے پیغمبروں کی یہی دعوت دی، یہی ابتدائی دعوت ہے۔ اور ہم نے ذکر
ذکر کیا کہ جس قوم کے سلسلے میں یہ آیا ہے کہ اس قوم کے لوگوں نے پیغمبروں کی توحید کی دعوت ٹھکرا دی، اللہ نے اس کے بعد کوئی سبق نہیں دیا، وہیں ان کی دعوت ختم ہو گئی اور وہیں ان کی دعوتی سلسلے کو اللہ نے موقوف کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ سارے پیغمبروں کی سب سے پہلی دعوت رہی ہے۔ اس کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ بھیج رہا ہے انسانیت کی اصلاح کے لیے، قوموں کی اصلاح کے لیے۔ آغاز کہاں سے کر رہا ہے؟ توحید سے، کہ جب تک انسان ایک رب کو نہیں پہچانے گا اس دنیا میں صحیح طریقے سے ترقیاں نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو خوشحال زندگی عطا نہیں کر سکتا، اور جب تک کسی اللہ رب العالمین بلکہ اللہ رب العالمین کے تابع اپنے آپ کو نہ بنا لے، پھر وہ انسان خوش بختی کے ساتھ اس دنیا میں جی بھی نہیں سکتا ہے۔ یہ تیسری چیز تھی۔ توحید اس لیے بھی ضروری ہے، توحید اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ اسلام کے بنیادی رکنوں میں سے ایک رکن ہے، اور پہلا رکن ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ 5 چیزوں پر، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ آدمی جتنی کوتاہی ان چیزوں پر کرے گا اس کا ایمان اتنا ہی ناقص اور کمتر ہو جائے گا۔ ہم نے پہلی چیز کا تذکرہ کیا کہ توحید، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا اقرار ہے، جس کے ذریعہ بندہ اس دین میں داخل ہوتا ہے۔ یہ پہلا رکن ہے، یہ پہلا رکن ہے۔ اگر یہ ہے تو اس کے بعد کی ذمہ داریاں ہیں، اگر یہ رکن نہیں ہے تو اس کے بعد کوئی ذمہ داری نہیں، کہ وہ مسلمان ہے ہی نہیں، وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ اس لیے یہ بنیادی رکن ہے۔ جب اسلام کا یہ پہلا رکن ہے اور سب سے اہم رکن ہے تو پھر اس کو ہم دوسرا درجہ کیوں دیں گے، اس کو ہم پس پشت کیوں ڈالیں گے؟ اور جو شخص ایسا کرتا ہے کہ توحید کیا ہے، کیوں آپ توحید پر زور دے رہے ہیں؟ اس لیے دے رہے ہیں کہ ہمارے دین کی بنیادی چیزوں میں سے اور بنیادی ارکان میں سے سب سے عظیم اور سب سے اہم رکن ہے، اور اس کی طرف توجہ یہ ہماری اور آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور اس سے ہم اپنے آپ کو اور کسی اور کو نظر انداز کرنے کی دعوت نہیں دے سکتے ہیں۔ توحید اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہر شخص چین و سکون اور امن و قرار کا طلبگار ہے، متلاشی ہے اس بات کا کہ دنیا میں جی رہے ہیں، سکون مل جائے، قرار مل جائے، امن حاصل ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، شرک کی آمیزش سے اپنے ایمان کو، اپنی توحید کو پاک رکھا، اس کے لیے دنیا میں بھی امن ہے اور مستقبل میں بھی اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ آپ ایک بہترین مثال میں یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ عرب کی وہ پرانی تاریخ دیکھیے، پرانی تاریخ دیکھیے، قتل و غارت گری، لڑائی جھگڑے اور معمولی باتوں کی وجہ سے صدیاں جنگیں چلتی تھیں، خاندان خون بہاتے تھے ایک دوسرے کو صرف چھوٹے چھوٹے جھگڑے کی وجہ سے۔ جب اسلام آتا ہے، توحید کا پیغام آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری 13 سالہ مکی زندگی میں اگر فوکس کسی چیز پر کرتے ہیں، تربیت صحابہ کی کسی چیز پر کرتے ہیں، صرف توحید، صرف توحید۔ صبح ہو، شام ہو، صحابہ اکرام کی جماعت ہو، منفرد کوئی شخص ملتے ہوں، سب کے سامنے صرف توحید کا تذکرہ ہوتا ہے، اور یہ تربیت، وہ توحید کی تربیت کے ذریعہ جو نتیجہ سامنے آتا ہے وہی صحابہ اکرام، جو معاشرہ آج تک لڑائی جھگڑے والا تھا، اب ایک دوسرے کے لیے جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے، ایک دوسرے کے لیے اپنی قربانیاں، اپنی جائیداد کی قربانیاں پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اتنی تبدیلی لانے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ توحید ہے، وہ توحید ہے۔ اور اگر موجودہ ہم چونکہ سعودی عرب میں 4-5 سال رہ کر کے آئے ہیں تو اندازہ ہے، اور میں جا بجا اس کا تذکرہ کرتا ہوں کہ کسی بھی قوم، معاشرے، سوسائٹی اور ملک کی لاکھ خرابیاں ہوں گی، وہاں بھی خرابیاں ہوں گی، انسان ہے، لیکن ایک چیز جو ہم نے نمایاں دیکھی ہے وہ توحید کی برکت دیکھی ہے، وہ امن، وہ سکون اور اقرار جو انسان چاہتا ہے۔ آپ سعودی عرب میں جگہ جگہ اس کے مظاہر کو دیکھیں گے کہ توحید کی وجہ سے امن ہے، سکون ہے، قرار ہے، کسی سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں، کسی کو کسی طریقے سے نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ لیکن ہے بھی وہاں توحید کے معاملے میں بچہ سے لے کر کے بوڑھا تک، جاہل سے لے کر کے عالم تک سب سخت ہیں، اور اس معاملے میں سمجھوتا نہیں کرتے، اس معاملے میں ذرہ برابر بھی سمجھوتا نہیں کرتے، توحید کے معاملے میں اور بدعت کے معاملے میں۔ تو میرے بھائیوں، یہ توحید کی برکتیں ہم نے دیکھی ہیں اور ہم ہمیشہ اس کا اقرار کرتے ہیں، اور انسان کو حقیقتوں کا اعتراف کرنا بھی چاہیے، کسی کی کمیوں کو سامنے رہتے ہوئے اور ان کے کمیوں کے باوجود بھی اگر ان کے اندر اچھائی ہے تو وہاں بڑی اچھائیاں ہم نے دیکھی ہیں اس باب میں بھی کہ توحید میں بڑے پختہ ہیں، اور توحید کی وجہ سے پورا معاشرہ، وہ پورا ملک امن و سکون کا گہوارہ بنا ہوا ہے، اور دنیا جانتی ہے، جو ملکوں کی تاریخ پڑھ رہے ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ سعودی عرب ترقیوں کی راہ میں گامزن ہے، ترقیوں کی طرف بڑھتے چلا جا رہا ہے، لہذا یہ توحید کی برکت ہے۔ جو قوم، جو معاشرہ، جو سوسائٹی توحید پر زور دے گا، یقین مانیے اس میں خوشحالی آئے گی، امن و قرار آئے گا،
چین و سکون آئے گا، وہاں کے لوگ پرامن زندگی بسر کریں گے اور بے خوف ہو کر کے زندگی گزاریں گے۔ یہ توحید کی برکت ہے۔ اگر سکون چاہتے ہیں، امن و قرار چاہتے ہیں، قرآن کریم کی آیت کریمہ ہم نے ذکر کی کہ جو ایمان لائے، شرک سے اپنی زندگی کو پاک رکھا، ہم دنیا میں پرامن زندگی ان کو عطا کریں گے، خوشحال زندگی ان کو عطا کریں گے، مشکلوں سے، پریشانیوں سے اور مصائب و آلام سے ان کی زندگی کو محفوظ رکھیں گے۔ یہ توحید کی برکت ہے۔ لہذا زندگی میں توحید کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے توحید اس لیے بھی ضروری ہے کہ توحید سب سے بڑی طاقت ہے، سب سے مضبوط طاقت ہے۔ یقین مانیے اس سے بڑی طاقت دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہو سکتی، کوئی طاقت نہیں ہو سکتی ہے۔ اور ہم نے اشارتاً شروع میں ذکر کیا، صحابہ کرام کی پوری سیرت کو پڑھیے، پوری سیرت کو پڑھیے۔ ایمان قبول کرتے ہیں، توحید کو زندگی میں نافذ کرتے ہیں، توحید کو گلے سے لگاتے ہیں، اس کے بعد کتنی تکلیفیں دی جاتی ہیں۔ چٹائیوں میں سمیٹ کر کے دھوئے دیے جاتے ہیں، ریتیلے پتھر پر ان کو لٹایا جاتا ہے، گھسیٹا جاتا ہے چلچلاتی دھوپ پر، اور وہاں کی گرمی، اللہ اکبر، کیسی گرمی ہوتی ہے اور کیسی چلچلاتی دھوپ ہے۔ اس میں پتھروں پر، سخت پتھروں پر اور گرم پتھروں پر لٹا کر کے ان کو رگڑا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی ان کے ایمان میں لغزش نہیں آتے ہیں۔ ایک دو واقعہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ حسین و جمیل نوجوان ہیں اور اپنے گھر کے چشم و چراغ ہیں اور بڑے ٹھاٹھ باٹھ زندگی گزارنے والے ہیں۔ ایسے صحابی ہیں کہ ایمان سے پہلے کے سلسلے میں یہ آتا ہے کہ ان کا عطر بھی کافی قیمتی ہوا کرتا تھا، ان کے کپڑے بھی شاہانہ ہوا کرتے تھے۔ ایمان جب قبول کرتے ہیں پوری حالت تبدیل ہو جاتی ہے، پوری حالت تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ محتاجگی، وہ بھکمری اور وہ پریشان حالی کہ گھر سے ساری نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ صرف توحید کی یہ برکت ہے کہ توحید کی وجہ سے گھر کے وہ ناز و نعم اور ساری نعمتیں، ساری آشائشیں سب کچھ قربان کر دیتے ہیں تاکہ توحید کسی بھی اعتبار سے قربان نہ ہو سکے۔ اور اتنا گھر کا لاڈلا خوبصورت نوجوان اور اتنے قدر و قیمت والی چیزیں استعمال کرنے والے لوگ اللہ رب العالمین کے دین کی خاطر، اس کی توحید کی خاطر ساری قربانیاں برداشت کرتے ہیں۔ وہاں سے مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ بھی جاتے ہیں، پھر مدینہ ہجرت کرتے ہیں۔ مبلغ رسول کی حیثیت سے ان کو جانا جاتا ہے اور ان کی تبلیغ سے ایک سال میں مدینے میں اسلام کی جو فضا ہموار ہوتی ہے وہ بعد میں جا کر کے ہجرت نبوی کا سبب بھی بنتا ہے اور غزوہ احد کے اندر یہ شہادت پاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صحابی رسول کا جو قصہ ہے کہ آدمی ٹھاٹ باٹ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اگر معمولی چیز ہو تو ہم اپنی خوشحال زندگی کیوں داؤ پر لگائیں، ہم اپنے گھر بار کو کیوں ترک کریں؟ لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ دنیا کی نعمتیں، یہ ٹھاٹ باٹ کے وقتی ہیں، یہ ساری چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں، لیکن جس کو گلے سے لگایا ہے وہ اثاثہ، وہ قیمتی خزانہ ایسا ہے کہ وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ سمجھوتا نہیں، اس کو داؤ پر نہیں لگانا ہے۔ اسی طریقے سے صہیب رومی رضی اللہ عنہ جب ایمان قبول کرتے ہیں، مکہ والے ان کو پکڑ لیتے ہیں، ہجرت کر کے جب مدینہ جانے لگتے ہیں، اختصار کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، جانے لگتے ہیں، کہتے ہیں صہیب سن لو، جتنی دولت کمائے تھے تم روم سے یہاں آئے ہو، یہ تمہارا ملک نہیں ہے، تم ساری دولت مکہ میں رہ کر کے کمائے ہو اور بڑے تاجر ہو، بڑے مالدار ہو، مکہ کے مالداروں میں تمہارا شمار ہوتا ہے، آج مدینہ جا رہے ہو، ساری دولت لے کر کے جانا چاہتے ہو، جتنی دولت ہے ساری دولت ہمیں واپس کرو۔ کہتا ہے لے لو، ساری چیزیں لے لو، لیکن اس سے پہلے ان لوگوں کی نیتوں کے سلسلے میں کہتا ہے سن لو، اگر غلط ارادے سے آئے ہو، مجھ سے قتل کرنے کے لیے آئے، مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہو تو میں تیر اندازی میں مہارت رکھتا ہوں، جب تک میرے ترکش میں تیر ہیں کوئی مجھے میرا بال باقا نہیں کر سکتا ہے، اور اگر تیر ختم ہو گئے تو میری کمان میں تلوار بھی موجود ہے اور پھر میرے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا ہے، لیکن میں اس وقت تک تمہارے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کروں گا جب تک تم غلط ارادے نہیں کرتے ہو۔ کہا دیکھو تم مکہ میں دولت کمائے ہو، یہاں کی دولت مدینہ نہیں لے جا سکتے، ہماری دولت ہمیں واپس کرو، ساری چیزیں جو تم مکہ میں حاصل کیے ہو یہاں چھوڑ دو۔ سب کچھ چھوڑ کر کے چلے گئے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مدینہ پہنچے، آپ نے ایک ہی جملے میں کہا ربح صہیب، ربح صہیب، دو مرتبہ آپ نے فرمایا کہ صہیب نے بڑی نفع بخش تجارت کی تھی، سب کچھ تو لٹا دیا تھا، دولت تو قربان کر کے آئے تھے، مال و جائیداد سب اللہ کی راہ میں لگا دیے تھے، جان بچا کر، ایمان بچا کر، توحید بچا کر کے آئے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا جو تجارت تم کر کے آئے ہو، جو سودا تم کر کے آئے ہو، اس سے بہتر سودا ہو نہیں سکتا ہے۔ یہ تم نے نفع بخش سودا کیا ہے کہ دنیا کی ساری دولت لگا کر کے اس دولت کو کمائے ہو جو آخرت میں تمہارے لیے سرخ روئی کا ذریعہ بنے، جو آخرت میں تمہارے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے۔ ایسی توحید کی ضرورت ہے، ایسے ایمان کی ضرورت ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو
تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ تو ایسی توحید چاہیے، ایسی توحید کی ضرورت ہے کہ جس کے بعد کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی اس میں لچر کوچ نہیں، بالکل واضح انداز میں ایک اللہ کی عبادت کیجئے، اسی ایک اللہ کی دعوت دیجئے اور اسی کی عبادت کی طرف لوگوں کو پکاریے۔ یہ اگر آپ کی صاف ستھری ہے، بقیہ زندگی بھی صاف ستھری رہے گی۔ تو توحید اس لیے بھی ضروری ہے، توحید اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو ہم اسلامی حکومت کی بات کرتے ہیں، اسلامی نظام کے قیام کی بات کرتے ہیں، وہ سن لیں، اگر اسلامی نظام کا قیام کسی چیز سے ہو سکتا ہے وہ توحید سے ہو سکتا ہے، وہ توحید سے ہو سکتا ہے۔ اور یہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، پوری مکی زندگی پڑھیے، مدنی زندگی پڑھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انداز، پیغمبروں کی دعوت کا طریقہ کیا تھا؟ توحید سے آغاز کرتے ہیں اور توحید کے ذریعہ اپنے اصحاب کی تربیت کرتے ہیں، اور یہ تربیت کا ایسا نتیجہ ہوتا ہے کہ مدینہ میں اسلامی حکمرانی کا، اسلامی حکومت کا قیام عمل میں آتا ہے۔ اور خود وہ مکہ جس سے آپ کو بے گھر کیا گیا تھا، آپ کے اصحاب کو نکالا گیا تھا، ذلیل و رسوا کر کے آپ کو مدینہ جانے پر مجبور کیا گیا تھا، صرف مدینہ آنے کے 8 سال کے بعد وہی مکہ امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ آپ فتح کرتے ہیں اور فاتحانہ انداز میں 10,000 کی فوج لے کر کے مکہ میں داخل ہوتے ہیں اور مکہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ اسلامی حکومت کا قیام مدینہ میں بھی آیا، مکہ میں بھی آیا۔ کس چیز کی برکت تھی؟ کس چیز کی برکت تھی؟ جو شخص بھی سیرت رسول کو گہرائی سے پڑھے گا، بلکہ سرسری انداز میں بھی پڑھے گا، وہ اس چیز کو جانے گا کہ پوری سیرت میں سب سے زیادہ جس پر زور دیا گیا ہے، آپ نے جس چیز پر سب سے زیادہ فوکس کیا ہے، اور اسلامی نظام کو، اسلامی حکومت کو لانے کے لیے اگر آپ کے انداز میں کہیں تو جس پر سب سے زیادہ فوکس کیا گیا ہے وہ توحید ہے۔ ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں کہ نہیں، توحید کی باتیں مت کرو، اس سے اختلاف ہوگا، اس سے اختلاف ہوگا۔ ارے میرے بھائی، توحید کی بنیاد پر اگر جمع نہیں ہوں گے تو کس بنیاد پر جمع ہوں گے؟ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، توحید ہی کی بنیاد پر تو ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ اگر اسی پر گفتگو نہیں ہوگی، اسی کی دعوت نہیں دی جائے گی تو دنیا کی اور دعوتیں دے کر کے ہم کیا کریں گے؟ لوگوں کو کیا سمجھائیں گے، کیا بتائیں گے؟ توحید ہی یہ پہلی دعوت ہے، اسی کی بنیاد پر اسلامی نظام کا خواب دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی پر جتنا زور دیں گے اتنی اسلامی اعتبار سے ہم ترقیاں کریں گے۔ اور ہمارے پاس اسلامی حکومت کی وہ پرانی تاریخ شاہد ہے کہ جس نے توحید پر زور دیا، کائنات میں اللہ رب العالمین نے اسے حکمرانی عطا کی، اسے غلبہ عطا کیا، اسے قوت عطا کی، اسے دنیا میں بادشاہی عطا کی۔ یہ اللہ رب العالمین نے جن کو بھی عطا کیا توحید کی برکت سے عطا کیا۔ توحید کو نظر انداز کر کے کوئی بھی تحریک اٹھے گی، میرے جملوں کو غور سے سنیے، توحید کو نظر انداز کر کے، توحید کو چھوڑ کر کوئی بھی تحریک اٹھے گی، وہ تحریک ناکام ہوگی، وہ دعوت ناکام ہوگی، اس دعوت کے نتائج ناکام ہوں گے۔ آپ یقین مانیے اور دیکھ لیں جن دنیا میں جتنی تحریکیں اٹھی ہیں کہ جس نے توحید کو نظر انداز کیا، توحید سے سمجھوتا کیے، ان کی تحریکیں دم توڑ گئیں، ان کی دعوتیں دم توڑ گئیں۔ میرے بھائیوں، آج بھی اگر واقعتاً آپ خیر خواہ ہیں، لوگوں کی بھلائی چاہتے ہیں، قوم کی اصلاح چاہتے ہیں، ملک میں اسلامی نظام کے قیام کو چاہتے ہیں اور اسلامی اصول اور ضابطے کو چاہتے ہیں، توحید پر زور دیجئے۔ ایک اللہ کی بنیاد پر، ایک کلمے کی بنیاد پر لوگوں کو جمع کیجئے کہ سب کی عبادتیں چھوڑ دو، غیروں کی پوجا چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یا درگاہوں، مزاروں اور پیروں اور باباؤں کے چکر کو چھوڑو، ایک اللہ سے لو لگاؤ، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ اور جتنا مانگنا ہے اسی سے مانگو۔ ایک اللہ کی بنیاد پر لوگوں کو جوڑ سکتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ آپ اگر اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں، توحید سے سمجھوتا کر کے ہم کچھ نہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر توحید کو چھوڑ کر کسی سے ہم اتحاد بھی کریں گے، اس اتحاد کا کیا فائدہ ہوگا جس میں ہمارا ایمان داؤ پر لگ جائے، ہمارا عقیدہ داؤ پر لگ جائے، ہمارا دین داؤ پر لگ جائے؟ ہم ان سے اتحاد کر کے کیا کریں گے؟ ہم کسی کا نقصان نہیں چاہتے ہیں، کسی کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتے ہیں، لیکن ہم بات کرتے ہیں دینی بنیاد پر۔ اگر کسی سے اتحاد کی بات کرتے ہیں تو ایک ہی بنیاد پر وہ چیز ہو سکتی ہے، قرآن، توحید اور اتباع سنت۔ ان دو چیزوں پر اگر کسی سے آپ اتفاق کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ باقی دنیا کی تیسری کوئی ہستی، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی بنیاد پر کسی کو ہم اتحاد کی دعوت دیں اور وہ دعوت کامیاب ہو جائے، کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں، توحید پر زور دیجئے، توحید پر زور دیجئے۔ اور مکی زندگی نتیجے کے طور پر اور مدنی زندگی بھی نتیجے کے طور پر ہمارے سامنے ہے کہ توحید نے یہ رنگ لایا، توحید نے یہ رنگ دکھایا۔ اور یقین مانیے، ہم ذکر کر رہے ہیں اتنی بڑی طاقت ہے، صحابہ کرام کی پوری جماعت میں کسی نے سمجھوتا نہیں کیا، پلٹ کر کے کفر کی طرف نہیں گئے، کتنی تکلیفیں برداشت کی لیکن کفر میں کبھی بھی پلٹ کر کے نہیں گئے۔ یہ توحید قوت عطا کرتا ہے۔ آج بھی اب الحمدللہ اہل حدیثوں میں یہ جذبہ ہے، توحید کی وجہ سے بہت حد تک یہ برکت توحید کی ہے کہ وہ سمجھوتا اس معاملے میں کم کرتے ہیں۔ آج کل بہت سے لوگ کر بھی لیتے ہیں جن کے پاس صحیح سمجھ نہیں ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ الحمدللہ ہمیں توحید کی رمق باقی ہے، توحید کی چمک باقی ہے اور توحید کے ساتھ زندگی گزارنے کا جذبہ باقی ہے۔ اس جذبے کو پروان چڑھائیے، حال و اولاد میں اس کی روح پھونکیے
اور اپنے آنے والی نسلوں کو سب سے زیادہ جو سبق پڑھائیے وہ توحید کا سبق ہے۔ جس نے پیدا کیا، جس نے سب کچھ دیا، اس کی شان کو جانو، اس کے مقام اور مرتبے کو جانو، اس کے مرتبے کو پہچانو۔ اس چیز کی دعوت ہم اپنے آل و اولاد میں سب سے پہلے دیں۔ توحید اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر توحید نہ ہو تو کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ ہم جتنی نیکیاں کر لیں، صدقہ و خیرات کریں، روزے رکھ کر کے ہم دن بھر ہمیشہ ایک دن چھوڑیں ایک دن روزہ رکھیں، زندگی کو روزے سے گزار دیں، صدقہ و خیرات میں خوب ہیں، لیکن فرض نمازوں کی بھی پابندی ہو، ساری عبادتیں ہوں، ساری نیکیاں ہوں، دنیا والے کہتے ہیں یہ بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا ہے، اس کے معاملات بڑے اچھے ہیں، اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، اس کے کردار بڑے اچھے ہیں، لیکن اگر توحید نہیں ہے تو آپ کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ اور قرآن نے دو ٹوک لفظوں میں کہا ہے، اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام کے اندر 18 پیغمبروں کا ذکر کیا، ایک دو نہیں، عام لوگوں کا نہیں، پیغمبروں کا تذکرہ کیا، اولو العزم پیغمبروں کا، 18 نبیوں کا تذکرہ کر کے فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ پیغمبر بھی اگر شرک کر لیں، جبکہ پیغمبروں سے، نبیوں سے شرک کا ہونا محال ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو معصوم بنایا ہے، وہ شرک کا ارتکاب کر ہی نہیں سکتے، لیکن اللہ نے کہا بفرض محال اگر یہ شرک کا ارتکاب کر لیں تو ان کے سارے عمل برباد ہو جائیں، سارے عمل اکارت چلے جائیں، برباد اور تباہ ہو جائیں، کوئی نیکی ان کی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور خود نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب العالمین نے کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ من الخاسرین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں رب العالمین کہتا ہے کہ میرے محبوب ہم نے آپ کی جانب اور آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے تھے سب کی جانب یہ وحی کی ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ بھی شرک کریں تو آپ کے سارے عمل برباد ہو جائیں۔ میرے بھائیوں وہ شرک کریں، پیغمبر جیسی ہستیوں سے اللہ مخاطب ہو کر کے کہتا ہے جن سے شرک نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ جیسی عظیم ہستیاں بھی اگر شرک کا ارتکاب کرے تو پھر میرے یہاں معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو شخص شرک کی حالت میں مرتا ہو آپ کے عمل بھی برباد ہو جائیں گے۔ لہذا مسلمانوں میں بھی جو لوگ شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں، ایک مغالطے کو میں دور کرتے چلوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، مشرک کیسے ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اللہ پر ایمان لانے والے اکثر ایسے ہی لوگ ہیں جو مشرک ہیں۔ اور آج سے 1400 سال پہلے اللہ نے یہ کہا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ آپ شرک نہیں کرتے ہیں۔ میں آپ مظاہر دکھاتا ہوں، قبروں پر سجدہ کرنا شرک نہیں تو کیا ہے؟ قبروں کا طواف کرنا شرک نہیں تو کیا ہے؟ غیر اللہ سے مدد مانگنا، جو فوت ہو چکے ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان سے اولادیں مانگنا شرک نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا شرک ہے، اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا ہے؟ وہ درجہ، وہ مقام، وہ رتبہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص تھا آپ نے کسی اور کو دے دیا ہے۔ وہ قبر میں جو پڑے ہوئے ہیں اولیاء اللہ کا احترام سر آنکھوں پر، ان کی توہین کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، جرم سمجھتے ہیں۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے کہ جو میرے ولیوں سے بغض رکھے ہم ان سے اعلان جنگ کرتے ہیں۔ تو ہم ان سے دشمنی نہیں رکھتے، لیکن ان کو وہی درجہ دیتے ہیں جس کے وہ مستحق ہیں۔ ان کو عبادت کا درجہ نہیں دیتے، ان کو الوہیت کا درجہ نہیں دیتے، ان کو معبود کا درجہ نہیں دیتے کہ وہ اس کے مستحق نہیں ہیں۔ ہمارے ہی طرح اللہ کے عاجز بندے ہیں، وہ بھی اللہ کے محتاج تھے، ہم بھی اللہ کے محتاج ہیں، اور جانے کے باوجود اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کی عاجزی اور ان کی محتاجی اور بھی بڑھ گئی ہیں کہ وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں۔ ہم نہیں جانتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کی کسی غلطی کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ نے پکڑ لیا ہو، اور ہم یہاں ان کو اللہ کے ولی اور اللہ کے سفارشی اور قریبی بنا کر کے پیش کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں تو ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ان کو سفارشی بناتے ہیں۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اہل مکہ کا شرک کیا تھا؟ اہل مکہ کا شرک کیا تھا؟ وہ کہتے تھے ہؤلاء شفاعؤنا عند اللہ، یہ جو بت جن کی ہم عبادت کرتے ہیں یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں، اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ نے کہا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم اس کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ ان کا بھی عقیدہ یہی تھا، بلکہ آج کے ایمان والے جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ایسے مشرکین تو ان سے بڑھ کر کے ہیں کہ وہ توحید ربوبیت میں شرک نہیں کرتے تھے، صرف عبادت میں شرک کرتے تھے اور وسیلہ سمجھتے تھے۔ ہم تو غیر اللہ کو آج سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ اگر وہ یہی شرک کرے، اپنے معبودوں کو، اپنے بتوں کو اللہ کا پیشوا سمجھے، قریبی سمجھے کہ ہمارے یہ پیغام وہاں تک پہنچا دیں گے، اور وہ مشرک ٹھہریں، اللہ تعالیٰ ان پر قرآن نازل کرے، ان کی ترتیب میں پوری شریعت نازل
نازل ہو ان کی تردید میں، ہم کلمہ پڑھ کر کے اس سے بڑھ کر شرک کریں اور ہم مومن ٹھہریں، ہم موحد ٹھہریں؟ کیسی تعجب کی بات ہے اور کیسی ناقلی والی بات ہے کہ وہ وہی عقیدہ رکھے کہ یہ اللہ کے ولی اور یہ بزرگ ہستیاں، یہ پیر اور یہ چیزیں ہمارے لیے سفارشی ہیں، ہم بھی وہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ وہ مشرک ٹھہرے، وہ ایمان سے دور ٹھہرے، جہنمی ٹھہرے، اور ہم وہی عقیدہ رہ کر کے اپنے آپ کو مومن کہلانے کے کیسے حقدار ہو سکتے ہیں؟ میرے بھائیو، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ توحید سے سمجھوتا کبھی بھی نہ کیجیے۔ توحید دنیا اور آخرت کی سعادت ہے۔ توحید میں دونوں جہاں کا خیر چھپا ہوا ہے۔ آدمی سکون اور امن کی زندگی بھی پائے گا، دونوں جہاں کی سعادتیں بھی حاصل ہوں گی، اور جہنم سے نجات اگر کسی چیز کے ذریعہ مل سکتی ہے تو وہ توحید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، کہ جو شخص اس حال میں مرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس صورت میں مرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک ٹھہراتا ہے، اس کی عبادت میں، اس کی بندگی میں، اس کی وحدانیت میں، اس کی یکتائیت میں، تو وہ انسان جہنم میں داخل ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین نے صاف لفظوں میں کہا سارے گناہ میں معاف کر سکتا ہوں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ چیز یاد رکھیں، انسان ہیں، غلطیوں کے پتلے ہیں، چھوٹی بڑی غلطیاں ہم سے ہوتی رہتی ہیں اور اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے، لیکن جو شخص شرک کرے تو شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ جو شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، جنت حرام کر دی ہے ایسے لوگوں پر جو مشرک ہیں، شرک کے ارتکاب کرتے ہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین نے کہا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ جہنم بڑی بری جگہ ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اور بے شمار آیتوں میں کہا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ ساری گناہوں کو اللہ رب العالمین درگزر کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کے بندے بن کر کے جئیں، چھوٹی موٹی غلطیاں زندگی میں ہوتی رہتی ہیں، لیکن توحید کا سبق پڑھ کر کے جائیں، ایک اللہ کے ہو کر کے رہیں، اسی اللہ کی عبادت کریں، اسی کے سامنے سجدہ کریں، اسی سے مرادیں مانگیں، اسی سے اولادیں مانگیں، اسی سے دعائیں کریں، اسی سے فریاد رسی کریں، ساری چیزیں عبادت کے قبیل سے جتنی چیزیں ہیں سب کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص کریں، اور کسی کو بھی شریک اس میں نہ ٹھہرائیں۔ اور جب آپ نے توحید کا طلب کر لیا، توحید مانگ لی، تو پھر اس کے بعد اگر کچھ نہ بھی ملے تو کوئی غم کی بات نہیں ہے، کہ آپ کو سب سے بڑی نعمت تو مل گئی، جو چیز ملنی تھی، جو دولت ملنی تھی، کہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اٹھتا نہیں ہے ہاتھ دعا اس دعا کے بعد کہ اللہ رب العالمین اگر توحید دے دے تو اس کے بعد اگر دوسری چیز دنیا میں نہ بھی ملے تو آپ کو اصل پونجی مل گئی، اصل دولت مل گئی، اتباع سنت کا جذبہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ باتیں بہت ہیں، اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جب تک اس دنیا میں زندہ ہیں توحید کے اوپر زندہ رہنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ پروردگار عالم ہم میں سے جو شخص شرک میں مبتلا ہیں، جانے انجانے میں غیر اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور دوسروں سے حاجت روائی، مشکل کشائی کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین تو انہیں توحید کی صحیح سمجھ عطا فرما، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔